آپ کبھی بھی کسی بھی چیز کو اپنے پورے دل کے ساتھ کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، ایک زبردست مقدار کے ساتھ، ایک اچھی نیت کے ساتھ، 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ، تو یقین کریں وہ چیز آپ کی زندگی میں ضرور اثر دکھاتی ہے۔ پر بات کی جائے اگر میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کی، تو پھر تو دعائیں آپ کی ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے کوئی آپ کی دعاؤں کو بوسٹر لگ گیا ہو۔ تو جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں، تو انہوں نے تجربہ اپنی زندگی میں کیا ہے کہ کس طریقے سے مشکلیں، پریشانیاں، تنگیاں دور ہو رہی ہوتی ہیں اور زندگی خوشحالی کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ آپ کی زبان میٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کا دل پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا دماغ سوچوں سے خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا گھر پرسکون، برکت، سلامتیوں والا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی اولاد آپ کی غلام بن جاتی ہے، آپ کی تابعدار، فرما بردار بن جاتی ہے، شوہر کی محبت، گھر کی خوشحالی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ کیسے؟ درود پاک پڑھنے سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ اور جناب آج ہے سال کا پہلا دن، تو میں نے کہا کیوں نہ اپنی پیاری بہنوں کو سال کے پہلے دن ہی ایک خوبصورت تحفہ دوں، یعنی کہ درود مغفرت کا تحفہ دوں۔ ایسا درود پاک کیوں نہ ہم شروع کریں سال کے شروع میں ہی، کہ ہمارا پورا سال رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا، سلامتیوں والا شروع ہو اور انشاءاللہ ختم بھی ہو۔ تو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں میری پیاری بہنوں، درود پاک وہ پیاری چیز ہے نا جو اللہ پاک نے جو ہے نا کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی اللہ پر درود پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجو اور جو ہے نا سلامتیاں بھیجو۔ اب کیا ہوتا ہے درود پاک کے؟ تو آپ لوگوں نے سنے ہی ہوں گے کہ بہت فائدے ہیں۔ جب کوئی انسان درود پاک پڑھتا ہے نا، تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اتنا بھی پڑھتا ہے نا، صرف ایک بار بھی، تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان ابن فلان نے زمین پر درود پاک بھیجا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ساتھ میں برکت اور سلامتی کی دعا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی درود پاک بھیجتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے، پھر 70,000 فرشتے اس ایک انسان کی جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی دعا میں لگ جاتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، جب ہم ایک اچھی مقدار، یعنی روزانہ ہم 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، یا 5 خوبصورت نمازیں ہیں تو 5 خوبصورت نمازوں کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، تو 500 کی مقدار ہم کریں تو ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ اکثر لوگ کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی، ہماری زندگی کے مسئلے ختم نہیں ہو رہے، آپ یہ ہم استغفار نہیں پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ لا یعنی میں پڑ جاتے ہیں۔ لا یعنی مطلب جس چیز سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہوتا نا، ہم اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ بندی بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ نا میں نے نا، مثال ایک بات کر رہی ہوں آپ کو، کہ میں نے نا 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لی، میں نے نا 6,000 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا، یا پھر کوئی اللہ کے خوبصورت جو اسماء الحسنی ہے اس کی ان گنت مقدار، یا جبارو یا قہارو پڑھنے بیٹھ گئے۔ ابھی آپ کو نہیں پتا کہ اس چیز کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، بس آپ نے سنا اس کو فائدہ ہوا، اب آپ بھی وہی بات ہے کہ پڑھنے بیٹھ گئے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ میں آپ کو نہیں پتا کہ یہ وظائف آپ کی زندگی میں، دیکھیے مسئلے ختم کرنے کے بجائے مسئلوں کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ایک عورت کا واقعہ بتا رہے تھے، ایک عالم کا میں بیان سن رہی تھی، کہہ رہی کہ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں نے وظیفہ شروع کر دیا، کسی سے پوچھا نہیں، کسی کو بتایا نہیں، بس کسی سے سنا اور شروع کر دیا۔ کہتی ہے میں نے پڑھا کچھ مطلب دن میں نے پڑھا، ایک دن کہتی ہیں ہم گھر سے نکلے کار میں، اس میں تھی، میرے بچے تھے، میرے شوہر، ہم سب، اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ وہ عورت کہی تھی میری خود کی ہاتھ کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی۔
تو بات یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے نا ان گنت لاکھوں مرتبہ وہ پڑھ لیا، میں نے کسی عالم سے مشورہ نہیں کیا، کسی مفتی سے مشورہ نہیں لیا کہ مجھے پڑھنا چاہیے یا نہیں، میرے حالات گوارا کرتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، جب ہم دیکھیں آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، اگر آپ آدھی روٹی کھاتی ہیں تو آپ بہت زیادہ تو ایک روٹی کھا لیں گی تو آپ بہت فل ہو جائیں گی، آپ 2 روٹیاں نہیں کھا پائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ 5 6 8 10 روٹیاں کھا لیں تو آپ سوچیں آپ کے معدے کا حال کیا ہوگا، آپ کی آنتوں کا حال کیا ہوگا نا، حال خراب ہو جائے گا، الٹی لگ جائے گی، موشنز لگ جائیں گے، بہت مسئلے زندگی میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، سارے جسم کا نظام خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے کیپیسٹی رکھی ہے، ایبزارب کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ ہم لوگ جب الٹے سیدھے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ وظیفے آپ نہ کریں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ وظیفہ اس وقت کریں جب آپ کو کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی صحیح اجازت دے، اور یاد رکھیں کبھی بھی بہت بڑی مقدار نہ پکڑیں جب تک کوئی صحیح بڑا عالم آپ کو سجیسٹ نہ کرے۔ لیکن یہ جو درود پاک ہے نا یار، یہ اتنی خوبصورت چیز ہے، ایک استغفار اور ایک درود پاک، میں کہتی ہوں یہ دونوں ہی چیزیں، یہ خوبصورت وظیفے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت اور بڑا وظیفہ جو میرے اللہ اور اس کے رسول، اس کے فرشتے رسول کے لیے کر رہے ہیں، وہ درود پاک ہے۔ اور پھر استغفار جو کہ ہمیں نبیوں کی میراث میں ملا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب نبیوں نے استغفار کیا ہے۔ اور جب نبی استغفار کرتے تھے نا تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، جب اولیاء کرام، صحابہ کرام اللہ کے جو ہے نا استغفار کرتے ہیں تو ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ جب استغفار کرتے ہیں نا تو ہماری زندگی میں اس کی جو ہے نا نیکیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، برکتیں، رحمتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور خاص کر اگر آپ کسی مشکل میں، جیسے قرض کی مشکل ہو گئی، رشتہ نہیں، بہت ساری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت اچھی ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھی لکھی، ایک سلجھی ہوئی ماں کی سلجھی ہوئی بیٹیاں ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ رشتوں کا رخ نہیں ہوتا۔ ایک تو نظر ہوتی ہے لوگوں کی کہ مطلب یہ لڑکی جوان ہے، ان کے گھر میں رشتے آتے ہوں گے، یہ وہ، ایک تو نظر نے روکا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا بس اللہ کی، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے بھی کچھ ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پہ ہو تو اچھی لگتی ہے۔ لیکن اس میں بہت ساری بہنیں ہیں جو پریشان ہو جاتی ہیں کہ رشتے نہیں آ رہے، بہت سارے بھائی ہیں جو پڑھ لکھ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی جابز نہیں ہیں، اور بہت ساری ایسی بہنیں بھی ہیں جو سسرالوں میں بہت ٹف ٹائم دیکھ رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر قرض ہے، قرض کا آپ کو میں نے بتایا نا کہ میرے اوپر اتنا قرض چڑھ گیا تھا، اتنا قرض کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، پہلے بھی میں بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکی ہوں۔ تو میں نے جب کثرت استغفار شروع کی، اور استغفار ہی میں نے کیسے شروع کی، میں یوٹیوب اسکرول کر رہی تھی، اکثر ہے مولانا کی، طارق جمیل کی، مفتی طارق مسعود کی، بہت سارے ان کی نا طه ابن جلیل کی سنا کرتی تھی۔ تو نا ایک دن میں نے سنی، ایک ہمارے اسکالر کی استغفار میں نے شروع کر دی، یقین کریں مہینہ 2 3 5 6 مہینے استغفار میں پڑھتی رہی، میں نے کوئی مقدار نہیں رکھی تھی استغفار کی، بس میں پڑھتی رہی ہر نماز کے بعد، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، الحمدللہ 1 سال کے اندر میرا اتنا قرضہ تھا نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی، چھوٹا چھوٹا قرضہ اور بڑا بڑا تو لاکھوں میں تھا، اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورتی سے اتار دیا۔ اور ابھی بھی جب بھی زندگی نارمل ہوتی ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ، مسائل، پریشانیاں آ جاتی ہیں، میں نہیں کہتی کہ نہیں آتی۔ اب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی، میں سورہ بقرہ، قرآن پاک، مطلب استغفار، درود پاک سب الحمدللہ پڑھ رہی ہوں، لیکن پھر بھی میری زندگی میں مسئلے آتے ہیں، کیونکہ زندگی تو ہے ہی مسئلوں کا نام نا یار، ان سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے، لیکن ہاں ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت درود پاک، خوبصورت استغفار دیا ہے۔ تو پلیز ادھر ادھر کے وظیفوں میں نہ الجھیں، ہم لوگ جو ہے نا عام سے لوگ ہیں، ہم لوگ کوئی ولی اللہ نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی پیر بزرگ نہیں ہیں، ہم گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم کسی کا دل بھی دکھا دیتے ہیں، ہم کبھی کبھی ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، کبھی انسٹاگرام دیکھ لیتے ہیں، کبھی ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، صحیح سی بات ہے نا، اللہ پاک نے ہر انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ میرے آپ کے سب کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے آج سے ہی درود پاک کی طرف آنا ہے، استغفار کی طرف آنا ہے، اور جو وظائف ہیں، جو بہت سارے وظائف ہیں، چھوڑ دیں انہیں، اس لیے چھوڑ دیں کہ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ آپ کو فائدہ نہیں الٹا آپ کو نقصان دے رہے ہوں، تو آپ ایسا وظیفہ کریں جو آپ کے لیے سیکیورٹی بھی ہو، اور آپ کے لیے جو ہے نا نیکیوں کا سبب بھی ہو، اور آپ کو ثواب بھی مل رہا ہو، جیسے کہ درود پاک ہے۔ تو بس آج سے ہی آپ نے سال کے، دیکھیں ابھی میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو پہلا دن ہے، اپلوڈ ہوگی تو دوسرا دن ہوگا، تو آپ نے جو ہے نا اللہ پاک سے کثرت سے دعائیں کرنی ہیں۔ سال کے شروع میں بہت خوبصورت محرم کے دن شروع ہو گئے ہیں،
تو آپ نے جو ہے نا درود پاک کی ایک مقدار روزانہ، استغفار کی مقدار روزانہ پڑھیں، اور جو ہے نا ان 10 دنوں میں اللہ کی خاص عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت فیوریٹ دن ہیں یہ بھی، اور ہمارے پیارے نبی کے نواسوں کی قربانیاں اور ان سب کے لیے تو ہمارا دل کھنچتا ہی ہے، روتا ہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بہت خوبصورت دن ہے، کوشش کریں کہ 9-10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں۔ میں تو کہتی ہوں 10 کے 10 محرم روزہ رکھنا چاہیے، اتنے خوبصورت دن ہیں، پھر پتہ نہیں کب آئیں گے یہ دن۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیا سال بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، خوشیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، سلامتی والا، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا، ہمارے بچوں کی، ہمارے گھروں کی حفاظت کرنے والا یہ سال گزارے انشاءاللہ، آمین۔ تو بس جو بہنیں ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اور اگر ولاگ ذرا سا بھی پسند آیا ہے تو آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ میں ضرور خوبصورت سا درود پاک لکھ کے بھیجیں۔ اور جو بہنیں درود پاک پڑھتی ہیں اور انہیں اس سے اپنی زندگی میں فائدہ ہوا ہے تو ضرور کمنٹ میں آئیں، میرے ساتھ شیئر کریں، میں آپ لوگوں کی اسٹوری اپنے ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا حجابی ہوم میکر کو اپنی خوبصورت دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔